ایٹم کے انٹروڈکشن والی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی ایٹم کا زیادہ تر ماس اس کے نیوکلیس میں ہوتا ہے نیوٹرون اور پروٹون کی شکل میں، اور الیکٹران اس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں آربیٹلز میں۔ اور اگرچہ ہم الیکٹران کو ایک پارٹیکل کہتے ہیں، لیکن وہ کسی ہیز کی طرح نیوکلیس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، اور ہائزنبرگ کے انسرٹینٹی پرنسپل کی وجہ سے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ الیکٹران اپنے آربیٹل میں ایگزیکٹلی کس لوکیشن پہ ہے اور ایگزیکٹلی اس کا مومنٹم کیا ہے۔ اسی لیے ہم الیکٹران کو ایک بہت ہی اسٹرینج قسم کا پارٹیکل کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد آربٹ میں گھوم رہا ہے جس طرح کہ کوئی پلانٹ سورج کے گرد گھومتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پروبیبلٹی فنکشن کی شکل میں نیوکلیس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ یہاں میں نیوکلیس کے گرد ایک آربیٹل بنانے جا رہا ہوں جو کہ 1s آربیٹل ہے، اور یہ کسی اسفیئر یا گولے کی طرح سے ہے۔ تو اب میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ 90% آف ٹائم یہ الیکٹران جو ہے اپنے آربیٹل میں کہاں ہوگا، تو فرض کیجئے یہ یہاں اس جگہ میں ہوگا۔ تو اس اسفیئر میں جیسے جیسے ہم سینٹر کی طرف بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے الیکٹران کے ملنے کی پروبیبلٹی بھی بڑھتی جائے گی، یعنی اندر کی طرف زیادہ سے زیادہ ڈینس اور باہر کی طرف کم سے کم ڈینس، یعنی 1s آربیٹل میں الیکٹران کے پائے جانے کی پروبیبلٹی زیادہ ہوگی جو کہ نیوکلیس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے مقابلے میں الیکٹران کا زیادہ باہر پایا جانا اس کی پروبیبلٹی خاصی کم ہوگی۔ آپ کو الیکٹران نیوکلیس کے گرد کہیں پر بھی مل سکتا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پروبیبلٹیز کی، یعنی اس بات کا کتنا چانس ہے کہ الیکٹران نیوکلیس کے گرد کہاں پر کس قدر پایا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک دم سے بور ایٹامک ماڈل کی طرف لیے چلتا ہوں جو کہ نیلز بور نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے پیش کیا تھا۔ اگر آپ پرانے زمانے کے ریسرچ پیپرز اس زمانے کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بور کے ایٹامک ماڈل پہ کتنی زیادہ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں اور کتنی دلچسپ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں۔ دراصل یہ بور ایٹامک ماڈل ہی تھا جس میں الیکٹران کو نیوکلیس کے گرد بالکل اسی طرح گھومتا ہوا تصور کیا گیا تھا جیسے کہ پلانٹس سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ ماڈل کم از کم میری نظر میں الیکٹرانز کو کنسپچولائز کرنے کے لیے بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ایک الیکٹران ہے جو کہ نیوکلیس کے گرد آربٹ کر رہا ہے جسٹ لائک اے پلانٹ۔ لیکن ایک بار پھر میں آربٹس اور آربیٹلز کا فرق بتا دوں۔ آربیٹلز دراصل پروبیبلٹی فنکشنز ہوتے ہیں، یہ بالکل آربٹس نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ صرف انرجی لیولز کو سمجھنے کے لیے اس ماڈل پر غور کریں تو آپ کو خاصی حد تک آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ جس طرح آربٹس ہوتے ہیں آربیٹلز بھی اسی طرح ہوتے ہیں، اور ہر آربیٹل کی اپنی ایک انرجی سٹیٹ ہوتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اس ڈائیگرام میں یہ نیوکلیس نہیں ہے بلکہ یہ سورج ہے، اور اس کے گرد ایک پلانٹ آربٹ کر رہا ہے جس کو میں تھوڑی سی زیادہ انرجی دے دیتا ہوں۔ مثلا اس پلانٹ کو میں نے انرجی دی کسی بہت ہی بڑے راکٹ بوسٹر کے ذریعے اور اس کو تھوڑا سا زیادہ انرجیٹک بنا دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی رفتار کچھ بڑھ جائے اور یہ اس کا پاتھ یعنی اس کا راستہ جو ہے وہ تبدیل ہو کر کچھ اس طرح کا تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا مختلف ہو جائے، لیکن کائنیٹک انرجی تھوڑی سی بڑھ جانے کی وجہ سے اس کا آربٹ بھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا۔ اب میں راکٹ بوسٹر سے اس کی ویلوسٹی یا اس کی کائنیٹک انرجی مزید بڑھاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا آربٹ اور بڑا ہو جائے اور کچھ اس طرح کا ہو جائے، اور جب یہ اپنے آربٹ میں گھومتا ہوا سورج کے قریب زیادہ جائے گا تو اس کی ویلوسٹی بھی بڑھتی جائے گی، زیادہ ویلوسٹی گین کرے گا۔ تو سورج کے گرد گھومتا ہوا کوئی پلانٹ یا راکٹ جو ہے اس کی اگر کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی تو اس کا آربٹ بھی بڑا ہوگا۔ تو زیادہ بڑے آربٹ کا مطلب ہوا زیادہ انرجی، مور انرجی، لیکن کس کے مقابلے میں؟ یہ اندر والے آربٹس کے مقابلے میں۔ اگرچہ ہم اس وقت کوانٹم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک انالوجی ہے جو پوری طرح سے کوانٹم ورلڈ پر اپلائی نہیں ہوتی، لیکن انرجی لیولز کو سمجھنے میں یہ چیز بہرحال ہماری بہت مدد کرتی ہے۔ تو انرجی دراصل وہ چیز ہے جو ورک یعنی کام کرنے یا ریڈیشن یا انرجی ریلیز کرنے کے سے متعلق ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ پڑے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے تب بھی آپ ہیٹ ریلیز کر کے اس انرجی کو ضائع تو کر رہے ہیں۔
تو اب ہم ایک بار پھر آربیٹلس کے ایشو کی طرف آتے ہیں. تو آربیٹلس کے بارے بھی تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ان کی باؤنڈریز ویل ڈیفائنڈ زیادہ نہیں ہوتی، اور جب الیکٹرانز کو بھی زیادہ انرجی ملتی ہے تو ان کا آربٹ بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ انرجی انہیں لائٹ ویوز یا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کی شکل میں ملتی ہے. کوانٹم مکینکس میں جتنی بھی انرجی، جتنی بھی ریڈیشن ہوتی ہے وہ پارٹیکلز یعنی فوٹونز کی شکل میں ہوتی ہے. تو ایک فوٹون ہٹ کرتا ہے الیکٹران کو اور اسے پش کر کے ہائر انرجی لیول والے آربٹل میں لے آتا ہے. تب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹران ایکسائٹڈ ہو کر ہائر انرجی اسٹیٹ میں چلا گیا ہے. تو الیکٹران وہاں ٹھہر بھی سکتا ہے اور انرجی واپس ریلیز کر کے لوور انرجی اسٹیٹ میں واپس بھی آ سکتا ہے. یعنی جب وہ اپنے لوور انرجی آربٹ میں واپس جا رہا ہوگا تو وہ انرجی ریلیز کر رہا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بعض چیزیں ہمیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی بھی نظر آ جاتی ہیں. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. کیمسٹری میں آپ کو یہ جو انرجی اسٹیٹس یا انرجی لیولز ہیں ان سے بار بار واسطہ پڑے گا، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ذہن نشین رکھیے گا. ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب الیکٹران کو آپ انرجی دیتے ہیں وہ ہائر آربٹ میں جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہرے اور بہت ہی جلدی وہ واپس لوور انرجی آربٹ میں یا لوور انرجی اسٹیٹ پہ پہنچنے کی کوشش کرے اور انرجی ریلیز کرے، اور یہ چیز الیکٹران کی نیچر کا حصہ ہے. اب یہ اس ڈائیگرام کو دیکھیے، میں اس میں 2 الیکٹرانز ڈال رہا ہوں جو یہاں کہیں ہو سکتے ہیں، اور پھر میں ایک تیسرا الیکٹران بھی لے آیا. تو وہ تیسرا الیکٹران کہاں جائے گا، اندر یا باہر کی طرف؟ دیکھیے بالکل صاف سی بات ہے. نیوکلیس پر پازیٹیو چارج ہے، الیکٹرانز پر نیگیٹو چارج ہے. 2 الیکٹرانز آلریڈی آربٹلز میں ہیں، دونوں کا چارج نیگیٹو ہے، دونوں جو ہے ایک دوسرے کو ریپیل بھی کر رہے ہیں. اب جب تیسرا الیکٹران آئے گا تو آلریڈی جو آربٹلز بھرے ہوئے ہیں وہ تو وہاں نہیں جا سکتا، تو یہ اس کو ریپیل کر کے اگلے آربٹ میں پہنچا دیں گے یا اگلے آربٹل میں پہنچا دیں گے. یا یوں کہیے کہ یہ تیسرا الیکٹران جو ہے یہ باہر کے آربٹل میں خود بخود چلا جائے گا. ہم چاہے کوانٹم ورلڈ کی بات کریں یا کلاسیکل ورلڈ کی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جس چیز کی بھی انرجی، جس باڈی کی بھی انرجی زیادہ ہوگی وہ اپنے سینٹر آف اٹریکشن سے زیادہ دور رہتے ہوئے چکر کاٹے گی آربٹ میں یا اپنے آربٹل میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے اپنے سینٹر سے فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے بھی کم انرجی چاہیے ہوگی. یوں کہیں کہ جو بیچ میں انٹریکٹیو فورسز ہیں وہ بھی کمزور پڑ گئی ہیں، جیسے کہ یہاں پلانٹ کے آربٹ میں یا پھر یہاں الیکٹران کے آربٹلز میں. تو الیکٹران کی ایگزامپل میں کولم فورسز کم ہوں گی، لہٰذا اس الیکٹران کو ایٹم سے نکال کے باہر پھینکنا یا اپنے آربٹ سے دربدر کر دینا زیادہ آسان ہوگا. اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر الیکٹرانز اپنے آربٹلز کو بھرتے ہی کس طرح سے ہیں، کس طرح سے وہ خالی جگہ کو پر کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ذرا جلدی سے یہ ایک ڈائیگرام دیکھیے. یہاں پر آربٹلز دکھائے گئے ہیں. تو کسی بھی آربٹل کے 2 آسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک اس کا شیل یعنی اس کا انرجی شیل جس کو n سے ظاہر کرتے ہیں یہاں، اور یہ انرجی شیلز پیریوڈک ٹیبل میں پیریڈز سے تعلق رکھتے ہیں. اور پیریوڈک ٹیبل میں یہ جو پیریڈز ہیں یہ سمپلی یہ روز ہوتی ہیں یا قطاریں ہوتی ہیں. تو یہ رہا پیریوڈک ٹیبل کا پیریڈ 1. اس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم، اور یہی پیریوڈک ٹیبل کی سب سے پہلی رو ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان دونوں ایلیمنٹس میں یا اس پیریڈ میں جو بھی الیکٹرانز ہیں وہ پہلا انرجی شیل بھریں گے یا فل کریں گے. تو یہاں ہم اگزامپل لے رہے ہیں ہائیڈروجن کی، جس کے سینٹر میں ایک پروٹون ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہائیڈروجن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا چارج اس کے سینٹر میں یا نیوکلیس میں ہے اتنا ہی چارج الیکٹران کی شکل میں باہر موجود ہے. لیکن کیونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں نیوٹرل ایٹم کی، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے سینٹر میں اگر ایک نیوٹرون ہے اور وہ نیوٹرل ایٹم ہے، ایک پروٹون ہے اور وہ ایک نیوٹرل ایٹم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آربٹل میں بھی ایک الیکٹران ہوگا. تو اپنی آسانی کے لیے ہم یہاں پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آربٹل میں اس کے ایک الیکٹران ہے، اور اس کا جو اٹامک نمبر ہے وہ دراصل اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے. اور
हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s एनर्जी शेल में जाएगा, यानी n=1 में, और इसी चीज को हम 1s1 लिखेंगे और इस 1s सब शेल को हम एक स्फीयर से डिपिक्ट करते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सेंटर की तरफ ज्यादा डेंसर होगा और बाहर की तरफ कम डेंसर होगा। यानी अगर हम पिछली वीडियो वाली डिपिक्शन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर की तरफ ज्यादा डार्क होगा और बाहर की तरफ कम डार्क होता चला जाएगा। और अब हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आइए देखते हैं। अब हीलियम में जो दो सब शेल्स हैं, इनकी तफसील पर मैं बाद में आऊंगा कि सब शेल्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि दो सब शेल्स जो हैं उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उनकी कुछ ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। तो इस 1s में हम हीलियम के लिए दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये होगा 1s2, यानी पहले एनर्जी लेवल का या पहले पीरियड का पहला सब शेल 1s है जिसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो अब लिथियम के बारे में क्या ख्याल है? तो जनाब ये रहा लिथियम और ये रहा इसका पूरा पीरियड, ये मैंने बनाया जी। तो लिथियम ये रहा Li ऊपर 3 लिखा हुआ है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो इसका भी पहला इलेक्ट्रॉन 1s1 में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s2 में, लेकिन तीसरा, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में चला गया, उसके बाद वाला जो है उससे कम लोअर एनर्जी स्टेट में चला गया, फिर तीसरा कहाँ जाएगा? तो लिथियम में भी पहले 1s1 भरा जाएगा, फिर 1s2 भरा जाएगा और उसके बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी। इस कार्रवाई के पूरा हो जाने के बाद हम अगले एनर्जी शेल की तरफ बढ़ेंगे, यानी n=2 की तरफ। और ये बात इसके दूसरे पीरियड में होने से भी पता चल रही है। ये लीजिए, मैंने इस सेकंड पीरियड की आउटलाइन को और गहरा कर दिया। तो जनाब अब लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 1s2 बिल्कुल हीलियम की तरह और उसके बाद 2s1। ये तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लेकिन 2s1 से मेरा मतलब क्या है? तो लिथियम के दो इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाले शेल में होंगे और इसके गिर्द ये दूसरा n=2 वाला बड़ा शेल होगा और इसी में लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये एक पहला प्रोबेबिलिटी स्फीयर हुआ और इसके गिर्द दूसरा ऑर्बिटल आ गया जिसमें ये लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। ये तस्वीर बनाने का मतलब हरगिज ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली वहीं होगा, बल्कि ये होगा कि यहाँ हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के कहीं पर भी मिलने का चांस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिलने का चांस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सिर्फ ये है। खैर, अब मेरी इस वीडियो का वक्त पूरा होने वाला है और मैं इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करूंगा अगली प्रेजेंटेशन में, अगली वीडियो में। और अगली प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि ऑर्बिटल्स की शेप्स कितनी अजीब व गरीब और दिलचस्प हो सकती हैं और ये कि आखिर ये शेप्स इतनी अजीब व गरीब होती ही क्यों हैं।